بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میں اتوامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے الباء للالصاقی وهو اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا نہ بہداء و اما مجازا نہ مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منه زید وللاستعانۃ نہ كتبت بالقلم۔ اس کی ترکیب ہوگی اور اس پر جو قواعد ناویہ جاری ہوتے ہیں ان کو پہلے دیکھتے ہیں، ایسے قاعدے جو پہلے ہم نے نہیں پڑھے۔ تو آج پہلا قاعدہ ہے اما اور اما کی پہچان کا طریقہ، کہ عبارت میں یہ آ جائیں تو کب ہم نے ان کو اما پڑھنا ہے، کب ہم نے ان کو اما پڑھنا ہے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس کی پہچان انتہائی آسان ہے کہ اگر ان کے بعد آگے اما آئے یا او آ جائے تو وہاں پر اما پڑھا جائے گا، اور اگر ان کے بعد آگے فا آ جائے تو وہاں پر اما پڑھیں گے۔ تو اما جو ہوتا ہے یہ شرطیہ ہوتا ہے، اگر اس کو اما پڑھیں تو پھر شرطیہ ہوگا، اما پڑھے تو پھر اس کے آگے دو قسم ہوتی ہیں، تردیدیہ یا عاطفہ، اس کی پھر نیچے تفصیل آتی ہے۔ تو ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے حاذل اعداد اما زوج او فرد۔ تو یہ ایک عبارت ہے منطق کی۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اما پڑھا، کیوں پڑھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے او آ گیا، او فرد، او آیا تو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اگر آگے اما آئے یا او آ جائے تو وہاں پر پہلے جو ہے اس کو اما پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اما الذین سعدوا ففی الجنۃ۔ تو یہاں پر ہم نے اما پڑھا، کیوں پڑھا؟ کہ آگے فا آ گئی، ففی فا آئی، تو فا اگر ما بعد آئے تو پھر پہلے جو آتا ہے اس کو اما پڑھتے ہیں، اور اس وقت یہ شرطیہ ہوتا ہے۔ یہ اما اور اما کی آسان سی پہچان ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہے کہ اگر اما تکرار کے ساتھ آئے، اما کبھی کبھی تکرار کے ساتھ آتا ہے، کبھی کبھی اکیلا آ جاتا ہے، اس کو پھر بھی اما ہی پڑھتے ہیں، جیسے بھی مثال ہم نے پڑھی کہ آگے اگر او آئے تو پھر پہلے اما ہی ہوگا، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے پہلے اما ہے اس کے بعد بھی آگے اما آ جاتا ہے۔ تو اس کی بات ابھی ہونے لگی ہے کہ اگر اما تکرار کے ساتھ آئے یعنی دو بار آئے تو پہلے جو آتا ہے اس کو اما تردیدیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آگے آیا ہے اس کو اما عاطفہ کہتے ہیں، اور اس اما جو عاطفہ ہے اس کے ساتھ ایک واو کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے شرط ہے کہ اما جو دوسری مرتبہ اما آیا ہے اس کے ساتھ ایک واو کا ہونا شرط ہے، اور وہ واو جمہور کے نزدیک زائدہ ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اور پھر ہے کہ جو پہلا اما ہے جب تکرار کے ساتھ آئے تو جو پہلا اما ہے اس کے بعد والا جو کلمہ ہوگا وہ معطوف علیہ ہوگا، اور جو دوسرا اما ہے اس کے بعد والا جو کلمہ ہوگا وہ معطوف ہوگا، یعنی اس مقام پر معطوف اور معطوف علیہ کی پہچان انتہائی آسان ہے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مصدر نہ تو ماقبل فعل کا ہم معنی ہو، نہ ہی اس کے لیے سبب واقع ہو رہا ہو، تو اکثر طور پر اسے تمیز بناتے ہیں۔ یعنی اگر مصدر ایک ہے، وہ پیچھے جو فعل ہے اس کا نہ تو وہ ہم معنی ہے، اگر ہم معنی ہو پھر تو اسے مفعول مطلق بنا لیں، تو نہ ہی اس کے لیے وہ سبب ہے، اگر سبب بنے پھر اس کو مفعول لاحق بنا لیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر مصدر کو تمیز بناتے ہیں اکثر طور پر۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ لفظ ناو کے بارے میں قاعدہ ہے کہ مثالیں دینے کے لیے ناو آتا ہے کتابوں میں، کہ لفظ ناو کے بعد اگر جملہ آئے یا فعل آئے یا حرف آ جائے تو لفظ ناو کے بعد وہ جو جملہ ہے یا فعل ہے یا حرف ہے اسے مراد اللفظ کہہ کر مضاف الیہ بناتے ہیں۔ ناو ہمیشہ مضاف ہی ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو جملہ ہے یا فعل ہے یا حرف ہے اس کو مراد اللفظ کہہ کر مضاف الیہ بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ناو ان کلمات میں سے ہے جو جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے، تو اگر بظاہر اس کے بعد جملہ نظر آ رہا ہو تو اس کو مراد اللفظ کہہ کر مفرد کی تعویل میں کر لیتے ہیں، گویا کہ جب مراد اللفظ کہہ دیا اس کو تو وہ مفرد ہو گیا۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے ناوی کہ نہ وہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا تو وہ درست ہو جائے گا۔ جب آپ نے اس کو مراد اللفظ کہہ دینا ہے تو پھر نہ وہ مفرد کی طرف مضاف ہوگا، تو مفرد کی طرف مضاف ہو تو پھر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں پھر اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ تو اس میں دو تین اس کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو آسان ترکیب ہے، مشہور ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ ناو یا مثلو جہاں بھی آئیں ترکیب کے اندر ان کی ترکیب کرتے وقت ان کو مبتدا معذوف مثال ہو کی خبر بنانا درست ہوتا ہے، یعنی یہ مضاف ہیں، ان کا بعد جو مضاف الیہ ہے مضاف الیہ ملا کر اس کو خبر بنائیں اور ان کا مبتدا معذوف مثال ہو نکال لیں، تو پھر وہ مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ جار مجرور پہلے ہوں اور جار مجرور کے بعد
اسم آئے خواہ وہ اسم نکرہ ہو یا اسم معرفہ ہو اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، تو اس صورت میں ترکیب اس طرح ہوگی کہ یہ جو جار مجرور ہیں ان کو ظرف مستقر کر کے خبر مقدم بنائیں گے، اور وہ جو بعد میں اسم آیا نکرہ ہے یا معرفہ ہے اس کو مبتدا مؤخر بناتے ہیں۔ جیسے سلام کے جواب میں جو کہا جاتا ہے وعلیکم السلام، تو وہاں پر دیکھیں علیکم جار مجرور پہلے آیا، اس کے بعد آگے السلام اس میں معرفہ آیا، تو وہاں پر بھی یہی ترکیب ہوگی۔ اسی طرح آج کی عبارت میں جو ترکیب ہوگی بہی داؤن کی، بہی جار مجرور پہلے ہے، اس کے بعد داؤن اس میں نکرہ ہے، تو یہاں پر بھی یہی خبر مقدم مبتدا مؤخر والی ترکیب ہوگی۔ آگے ای حرف تفسیر کے بارے میں قاعدہ ہے کہ ای حرف تفسیر کا ما قبل اور ما بعد اگر مفرد ہوں تو ما قبل کو مبدل منہ یا معطوف علیہ اور ما بعد کو بدل یا عطف بیان بنا سکتے ہیں، یعنی ای حرف تفسیر سے پہلے بھی مفرد ہو اس کے بعد بھی مفرد ہو تو آپ چاہیں تو اس کے ما قبل کو مبدل منہ بنائیں اور اس کے ما بعد کو بدل بنا لیں، چاہیں تو اس کے ما قبل کو معطوف علیہ بنائیں اور اس کے ما بعد کو اس کا عطف بیان بنا لیں، تو یہ دونوں طرح اس میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے حروف کے بارے میں کہ حروف جو ہوتے ہیں ان میں تذکیر و تانیث برابر ہوتی ہے، یعنی کہ یہ دونوں طرح مستعمل ہوتے ہیں، مذکر بھی مؤنث بھی، چاہیں تو آپ اس کے لیے صیغہ مذکر کا لے آئیں، چاہیں تو اس کے لیے صیغہ مؤنث کا لے آئیں۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں قواعد کے بعد، تو عبارت تھی آج کی الباء للالصاق کی، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں الباء آیا تو یہ اب اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو یہ اسم ہے، دلیل اس پر الف لام ہے، تو پھر یہ اسم معرفہ ہے، اس پر بھی دلیل الف لام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے آ گیا للالصاق یعنی جار مجرور آ گئے، تو پہلا اسم معرفہ ہو اس کے بعد جار مجرور آئیں تو قاعدہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ مبتدا خبر بنتے ہیں، یعنی کہ پہلا اسم معرفہ مبتدا بن جاتا ہے اور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر بنتے ہیں، تو وہ ترکیب یہاں پر ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں اب با کے معنی پڑھنے لگے ہیں تو اس کے دو معنی یہاں پر آئے ہیں، ایک الصاق اور ایک استعانت، یعنی الباء للالصاقی وللاستعانتی، تو دو آئے، تو یہاں پر اب دو طرح ترکیب ہو سکتی ہے، چاہیں تو للالصاق کو معطوف علیہ بنائے جار مجرور کو، اور جو بعد میں وا للاستعانتی آیا اس واو کو عاطفہ بنائیں اور للاستعانتی جار مجرور کو معطوف بنا لیں، پھر یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ متعلق ہو کر یعنی کہ ظرف مستقر ہو کر الباء مبتدا کی خبر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اگر ہم پہلے ترکیب کریں تو پھر کیا ہوگا کہ الباء مبتدا، لام جار استعانتی مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام جار استعانتی مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتن یا ثابتتن۔ اس طرح کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف جو ہوتے ہیں ان میں تذکیر و تانیث دونوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے چاہیں تو ثابتن نکال لیں چاہے تو ثابتتن نکال لیں، تو ثابتن ہم نکال لیتے ہیں، چلو ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الباء مبتدا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس میں دوسری ترکیب اس طرح ہو جائے گی کہ وہ جو للاستعانت ہے اس کے شروع میں الباء مبتدا نکال لیں تو اس کے بعد کر لیں، تو برل ایک ترکیب ہم نے اس کی کر دی۔ اس کے بعد اب آگے ہے وا آ گئی، تو واو جو نئے جملہ شروع میں آئے اس کو استنافیہ کہتے ہیں، تو یہ واو استنافیہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے ہوا اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا ناو بہداؤن و اما مجازا ناو مررت بزید، یعنی آگے عبارت ہے، تو اس میں ترکیب کتنی ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ وہ ہوا اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا و اما مجازا، تو یہاں پر اب دیکھیں ابھی قاعدہ دیکھ لیتے ہیں عبارت پڑھنے کے لیے کہ ہم نے قاعدہ اما اور اما کے بارے میں جو پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ اگر تکرار کے ساتھ آئے یعنی کہ اما کے بعد آگے پھر او آئے یا اما آئے تو وہاں پر پہلے جو ہے اس کو اما پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کیونکہ آگے پھر اما آ گیا تو اس لیے ہم نے اس کو اما پڑھا اما نہیں پڑھا، تو اما حقیقتاً و اما مجازن، یہاں تک عبارت اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو ہوا آیا، تو ہوا کیا ہے؟ ضمیر کی پہچان میں نے پڑھ لی ہے، تو یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے اور اکثر یہ مبتدا بنتی ہے، تو یہ ضمیر ہو گئی مبتدا۔ اس کے بعد اب آگے ہے جو اس نے ذریعہ بات خبری بننا ہے پھر، تو اتصال یہ مصدر ہے باب افتعال کا،
اتصل یتصل اتصال، مصدر آ گیا، مصدر کے بعد اب مصدر ہے اسم ہے، مصدر اسم ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ نکرہ بھی ہے کہ معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے اس میں. اس کے بعد اب آگے ہے شیء، تو یہ اس میں معرفہ ہے، دو اسم اکٹھے ہیں، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. اسی کے ساتھ اتصال مصدر مضاف، الشیء اس کا مضاف الیہ ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے بالشیء، با جار الشیء مجرور، جار مجرور آگے، اور جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. تو ان کا جو متعلق ہے وہ ہم نے چیزیں پڑھ لی ہیں، اس میں فعل شبہ فعل یا مصدر وغیرہ آتا ہے. تو یہاں پر پیچھے مصدر آ گیا، تو اب اس جار مجرور کو ہم مصدر کے متعلق کر دیں گے، یعنی یہ ظرف لغو ہو گیا. اب اس کے بعد اب آگے دیکھیں، آگے ہے اما حقیقتاً و اما مجازن. اما دو بار آیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلا اما تردیدیہ ہے، دوسرا اما عاطفہ ہے. تو اب اس کے بعد جو اما پہلے اما کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معطوف لائے ہوگا، اور دوسرے اما کے بعد جو ہوگا وہ معطوف ہوگا. تو اما تردیدیہ، حقیقتاً معطوف علیہ، واو زائدہ، اما عاطفہ، یعنی یہ سارے ہم نے قاعدے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ترکیب ہو رہی ہے. واو زائدہ، اما عاطفہ، مجازن معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر اب ہم نے اس کو کیا بنانا ہے؟ تو یہ قاعدہ کے مطابق دیکھتے ہیں. قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا، حقیقتاً بھی یہ مصدر ہے اور مجازن یعنی یہ مصدر ہیں. تو قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی مصدر آئے اور وہ پیچھے فعل کا ہم معنی نہ ہو، تو یہاں پر جو پیچھے فعل آیا، فعل تو کوئی نہیں، اتصال مصدر ہی ہے، تو اس کے یہ ہم معنی نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ اس کے لیے سبب واقع نہ ہو رہا ہو، تو سبب بھی نہیں ہے یہ، تو پھر کیا بناتے ہیں اس کو؟ اکثر طور پر تمیز بناتے ہیں. تو اسی قاعدہ کے تحت ہم اس کو تمیز بنا لیں گے. تو معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر یہ تمیز. اب پھر ہے کہ اس کا ممیز کون سا ہوگا؟ تو یہاں پر کوئی ممیز نہیں ہے، بلکہ تمیز کبھی کبھی نسبت سے بھی ہوتی ہے، یعنی تمیز کبھی کبھی نسبت میں جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے. جملے کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے، اس نسبت میں اگر ابہام ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی کبھی تمیز آ جاتی ہے. تو یہ یہاں پر بھی جو تمیز آئی ہے یہ نسبت سے ابہام کو دور کر رہی ہے. تو ترکیب پھر اس طرح ہو جائے گی کہ اتصال مصدر مضاف، اپنے مضاف الیہ اور جار مجرور، اور یہ جو نسبت سے تمیز ہے اس سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے اس کے بعد یہ جو درمیان میں اس کی مثالیں دی تھیں ان کی ترکیب الگ ہوگی. ناو بہی داؤن، یہ اب جملہ ہے، اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں. تو ناو کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ ناو جہاں بھی آئے گا اس کے بعد اگر جملہ ہے تو اس کو مراد اللفظ کہہ کر مفرد بنانا ہوتا ہے. تو یہاں پر بہی داؤن یہ جملہ ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مراد اللفظ مضاف الیہ. ناو خود پھر کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا. تو جب یہ مضاف ہے تو اس پر پھر تنوین بھی نہیں آئے گی، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی. تو ناو مضاف، بہی داؤن یہ مراد اللفظ مضاف الیہ. اور اس کے بعد ایک اور بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں بھی ناو یا مثلو آئے تو ان کی ترکیب کرتے وقت ان کو مبتدا معذوف کی خبر بنانا درست ہوتا ہے. تو اس کو ہم جب خبر بنائیں گے تو اس وجہ سے ہم نے اس پر رفع پڑھا، ناو پڑھا. تو ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف مثال ہو کی. مثال مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. اس کے بعد آگے تھا اما مجازن کی جو مثال ہے، اما مجازن کی ترکیب تو پیچھے ہو گئی. اس کے بعد آگے عبارت تھی ناو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یہاں تک. تو ناو پھر آیا، اس کے بارے میں وہی قاعدہ کہ ناو کے بعد جو ہوگا اگر جملہ ہے تو اس کو مراد اللفظ کہہ کر مفرد بنا کر اس کو پھر مضاف الیہ بناتے ہیں، کیونکہ ناو جملے تو مضاف نہیں ہوتا. تو ناو مضاف ہو گیا، اس کو ہم نے مرفوع پڑھا کیونکہ ہم نے اس کو خبر بنانا ہے مبتدا معذوف کی. تو ناو پڑھا ہم نے. ناو مضاف، مررت بزید مراد اللفظ مضاف الیہ ہوگا. لیکن اب آگے دیکھیں آگے کیا ہے، آگے ای حرف تفسیر آ گیا. تو ای حرف تفسیر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ای حرف تفسیر سے پہلے مفرد ہو اور اس کے بعد بھی مفرد ہو تو وہاں پر مبدل منہ بدل والی ترکیب ہوتی ہے. تو جب ہم نے مررت بزید کو مراد اللفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا. ہماری یہاں پر مراد اللفظ کہنے کی مجبوری ہے کیونکہ پھر خرابی لازم آتی ہے کہ ناو جملے کی طرف مضاف ہوگا. اس لیے ہم نے اس خرابی سے بچنے کے لیے جو بعد میں مررت بزید یہ ایک جملہ ہے اس کو ہم نے کہا مراد اللفظ، تو یہ مفرد ہو گیا. تو جب یہ مفرد ہو گیا تو گویا کہ ای سے پہلے مفرد آ گیا. اب ای کے بعد جو ہے اس کو بھی اگر ہم مفرد بنا لیں تو ہمارا وہ قاعدہ جاری ہو سکتا ہے. تو جس طرح ہم نے ای کے پہلے کو مفرد بنایا اسی طرح ہی ہم ای کے بعد والے کو بھی مفرد بناتے ہیں. تو مررت بزید مراد اللفظ یہ کیا ہو جائے گا؟ مفرد. اور ای کے بعد جو ہے التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، اس سارے کو بھی کہیں مراد اللفظ، یہ بھی مفرد ہو گیا.
تو اب جب مفرد مفرد ہو گئے تو قاعدہ جاری ہو جائے گا کہ مررت بزید مراد لفظ مبدل منہ ای حرف تفسیر التصق مروری بمکان یقرب منہ زید مراد اللفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ اب ہو جائے گا ناو کا مضاف الیہ ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہو گئی مبتدا معذوف مثال ہوگی مثال مضاف حاضر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اب ہم نے یہ ترکیب کر لی. اس کے بعد یہ جو مثالیں ہیں ان کی تفصیلی ترکیب کر لیتے ہیں. پہلے تھی بہی داؤن کی ترکیب کرنے لگے ہیں. تو با جا رہا ہے حاضر دو کے ساتھ آئی ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ رفع جار کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. تو جار مجرور آگے ان کا متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے. اس کے بعد آگے داؤن آ گیا جو کہ اس میں نکرہ ہے. تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ جار مجرور پہلے ہوں ان کے بعد اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے اور جار مجرور کا متعلق لفظ میں موجود نہ ہو تو وہاں پر جار مجرور کو خبر مقدم اور مبا جو ہے اس کو مبدا مؤخر بناتے ہیں. تو اسی قاعدہ کے ساتھ بہی یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ثابت ان کے. ثابت ان سیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر فاعل وہ اپنے مبدا مؤخر کی طرف لوٹے گی ضمیر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر مقدم داؤن اس میں نکرہ ہے یہ جو ہے مبدا مؤخر اور خبر مقدم مبدا مؤخر جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. اس کے بعد آگے جو دوسری مثال تھی اس کی ترکیب الگ سے کرتے ہیں. تو کیا تھا مررت بزید مررت فعل تاضمیر اسم فاعل. یہ سیغہ کون سا ہے؟ سیغہ ہے متکلم کا ماضی کا. جو سیغہ ماضی کے ہیں ان میں دو جو سیغے ہیں سیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو ان میں فاعل کی تلاش کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو اس کے باقی کے جو 12 سیغے ہیں ان کا فاعل تو ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر بارز کی صورت میں جو بالکل انتہائی آسان ہے ان کی پہچان. تو یہاں پر دیکھیں مررت یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے تو اس کا فاعل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تاضمیر بارز اس کا فاعل ہے. تو مررت فعل فاعل ہو گیا. بار فجار زید مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لگ فعل اپنے فاعل اور اس ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد آگے جو اگلا جملہ تھا اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. اب التصق مروری بمکان یقرب منہ زید. التصق یہ فعل ہے. التصق یلتصق التصاق باب افتعال سے ماضی کا پہلا سیغہ ہے. تو التصا کا سیغہ واحد مذکر غائب آیا ماضی کا تو اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس کا فاعل باہر ہے. التصا کا فعل ہو گیا. آگے مروری یہ اس کا فاعل ہے لیکن فاعل تو مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں بظاہر جو را ہے اس کا جس پر اعراب آنا تھا وہ مجرور یعنی کہ اس پر زیر نظر آ رہی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ناؤمیر کے اندر 16 قسمیں ہیں ان میں یہ وہ صورت ہے جو کہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم. جیسے وہاں پر مثال ہے غلامی جا غلامی. تو وہاں یہاں پہ وہی صورت ہے جا کی وجہ سے متعذر تھا کہ اس پر پیش آتی تو اس وجہ سے کسرہ آ گیا. تو مروری یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا فاعل ہو گیا. اس کے بعد با جارا مکان یہ با جارا ہے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ ظاہری بات اس میں اسم ہونا ہے. یہ با اس پر دلیل ہے. تو اسم ہے پھر نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو یہ اس میں نکرہ ہے کیوں اس پر تنوین آ گئی. اور یہ یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ قسم نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ نکرہ ہوا. تو جب یہ نکرہ ہے اس کے بعد دیکھیں اب آگے کیا آگے ہے یقرب یہ فعل ہے. تو اس میں نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو ظاہر بات اس میں جملہ بننا ہے. تو اس میں نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو اس میں نکرہ کو موصوف بناتے ہیں اور جملہ کو اس کی صفت بناتے ہیں. پیچھے قاعدہ یہ گزرا تھا حروف تجر الاسم اسما میں. تو یہاں پر مکان موصوف ہو جائے گا. یقرب یہ فعل ہے. منہ یہ من جارا ہے. حاضم مجرور جار مجرور مل کر یہ اس کے متعلق ہو گیا. زید اس کا فاعل ہے. یقرب مضارع کا پہلا سیغہ ہے نا تو اس کا فاعل بھی اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا فاعل یہاں پر باہر آیا ہوا ہے. یقرب فعل منہ جار مجرور مل کر اس کے متعلق زید اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مکان موصوف کی صفت. موصوف منہ میں حاضمیر کا مرجع یہ موصوف ہے کیونکہ صفت جب جملہ ہو تو اس کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر منہ یہ حاضمیر جو ہے نا یہ عائد ہے. تو موصوف اپنی صفت سے مل کر با جار کا مجرور جار مجرور مل کر اب یہ التصق فعل کے متعلق التصق فعل اپنے فاعل اور جار مجرور یعنی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد آگے جو عبارت ہے والاستعانتی استعانت اس کی ترکیب ہم نے پہلے کر دی ہے. تو آگے اس کے بعد جو عبارت ہے وہ ہے اس کی جو مثال ہے ناو کتبت بالقلم. ناو مضاف اس کا مباد جو ہے کتبت بالقلم مراد لفظ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ میں کہ یہ خبر مبتدا معذوف مثال ہو کی مثال مضاف حاضمیر مضاف الیہ حاضمیر کا مرجع یہاں پر استعانت ہے یعنی اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے. تو مثال اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اب جب ہم اس جملہ کی جس کو ہم نے مراد لفظ کہا اس کی تفصیلی ترکیب کریں تو پھر کیا ہوگا کتبت بالقلم کی ترکیب کرتے ہیں. تو کتبت یہ بھی ماضی کا سیغہ ہے متکلم کا ہے. تو تاضمیر اس کا فاعل
بالقلم جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب ہم نے جس طرح ترکیب کی تھی اسی کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پہلا جو ہم نے جملہ بنایا تھا وہ تھا الباء للالصاق وللاستعانۃ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا با الصاق کے لیے اور استعانت کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ تھا ہمارا وہ اتصال الشیء بشیء اما حقیقتا و اما مجازا، یہاں تک ترکیب کی تھی، اسی کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ وضمیر کا مرجع الصاق، اور الصاق ملنا ہے ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ، حقیقتاً ملنا یا مجازن ملنا۔ اس کے بعد ترکیب کی تھی ہم نے ناو بہداؤن کی، تو اس کو ہم نے جملہ اس طرح بنایا تھا مثال ہو ناو بہداؤن، یہ ہم نے ایک ترکیب کی تھی، اسی کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ مثال ہو حاضمیر کا مرجع حقیقتاً، حقیقتاً کو اس کی جگہ پر رکھیں تو کیا ترجمہ بنے گا؟ حقیقتاً ملنے کی مثال بہی داؤن کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد اگلی جو ہم نے ترکیب کی تھی وہ تھی ناو مررت بزید، اس سے پہلے مثال ہو نکال کر، تو اس کا ترجمہ کریں۔ حاضمیر کا مرجع یہاں پر ہے مجازن، تو ترجمہ ہو جائے گا مجازن ملنے کی مثال مررت بزید یعنی التصق مروری بمکان یقرب منہ زید کی مثل میں ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ جو درمیان میں الگ الگ جملے تھے ان کی ترکیب کر لیتے ہیں، وہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بہی داؤن کا ترجمہ ہے اس کے ساتھ بیماری ہے۔ اس کے بعد ہے مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، ای یعنی التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یعنی میرا گزرنا ملا ہوا ہے ایسی جگہ کے ساتھ جس جگہ سے زید قریب ہے۔ اس کے بعد آخر میں تھا کتبت بالقلم، ناو کتبت بالقلم، اس کی جو ہم نے پہلی ترکیب کی تھی وہ تھا مثال ہو ناو کتبت بالقلم، اس کی ترجمہ اس طرح ہو جائے گا مثال ہو حاضمیر کا مرجع استعانت ہے، تو وہ با جو استعانت کے لیے اس کی مثال کتبت بالقلم کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد الگ سے کریں ترجمہ تو ہوگا کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ اس کے بعد مزید جو مسائل ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلی جو نو ہم نے شروع کی تھی یہ حروف جارہ کے بیان میں تھا، تو حروف جارہ 17 ہیں، ان میں آج ہم نے جو شروع کی وہ با جو حرف جار ہے اس کی تفصیل ہم نے شروع کی۔ تو با جو حرف جار ہے یہ اس کے 10 معنی ہیں، یعنی یہ 10 چیزوں کے لیے آتی ہے۔ تو جو 2 معنی ہیں وہ آج ہم نے پڑھے ہیں، با الصاق کے لیے آتی ہے اور با استعانت کے لیے آتی ہے۔ تو با کے یہ جو 2 معنی ہیں الصاق اور استعانت یہ زیادہ استعمال ہیں، اکثر طور پر یہی آتے ہیں، تو اسی وجہ سے مصنف صاحب نے ان کو مقدم کیا، اور اس کے جو باقی معنی ہیں وہ کم آتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو مؤخر رکھا، اور وہ کم آتے ہیں اس کی دلیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائے گی، کیونکہ ان کے شروع میں مصنف صاحب نے قد یکون یعنی حرف قد لے کر آئے۔ قد جب مضارع پر آئے تو اس میں اکثر طور پر اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ تقلیل ہوتا ہے، تحقیق مع تقلیل۔ تو جو سب سے پہلا ذکر کیا یہاں پر الصاق، الصاق کا معنی ہوتا ہے ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا۔ تو وہ ملنا جو ہے وہ 2 طرح کا پھر ہوتا ہے، حقیقتاً ملنا، حقیقتاً ملنا یہ ہے کہ وہ ایک شے دوسری شے کے بالکل ساتھ لگی اس کے اندر چلے گی، جیسے بہی داؤن کہ اس کے ساتھ بیماری ہے، یعنی وہ بیماری اب کسی کو لگے تو اس کے جسم میں اندر ہوتی ہے، تو یہ اس کے گویا کہ حقیقی ملنا ہوا۔ تو پھر ایک ملنا ہوتا ہے مجازن کہ کسی کے پاس سے گزر جانا، جس طرح ادھر انہوں نے مثال دی ہے کہ مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، مطلب کیا یہاں پر گزرنے کا کہ یعنی میں ایسی جگہ کے پاس سے گزرا جو کہ زید کے قریب تھی۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ زید سے ٹکرا کر گزرا یا زید کے اندر سے گزرا، بلکہ ایسی جگہ سے گزرا جو کہ زید کے قریب تھی، تو یہ بھی ملنا ہے لیکن یہ مجازن ملنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا معنی بیان ہوا وہ تھا استعانت کے لیے بات ہے۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد حاصل کرنا، تو اس کا مطلب یہاں پر یہ بنتا ہے کہ با یعنی کہ یہ بتاتی ہے کہ میرے جو متعلق ہے اس کے فاعل نے صدور فعل میں اس با کے مابعد سے مدد مانگی ہے، یعنی کہ با کا جو مابعد ہوتا ہے اس نے جو با کا جو عامل ہے اس کا جو آگے ایک معمول ہوگا، اس معمول نے اس فعل کو صادر کرنے میں با کے مابعد سے مدد مانگی ہوتی ہے۔ جیسے مثال آج ہم نے جو پڑھی وہ تھا کتبت بالقلم، میں نے کتابت کی یعنی میں نے لکھا قلم کی مدد کے ساتھ، تو فعل کا معمول یہاں پر کون ہے؟ فاعل جو ہے متکلم، میں وہ اس میں فاعل ہے، تو اس نے فعل کو صادر کرنے میں مدد چاہی، کس سے چاہی؟ با کے مابعد سے، با کا مابعد قلم ہے تو قلم کی مدد سے لکھا گیا۔ تو اس استعانت کی با کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس کی تقدیر بعد پھر یعنی کہ اس کی تفسیر اگر کریں تو اس طرح ہو جائے گی کہ استعنت فی الکتابۃ بالقلم، یعنی میں نے کتابت میں مدد مانگی قلم سے۔